شیخ محمد بن عبد الباقی کا ایمان افروز واقعہ۔ آپ حنبلی مسلک کے امام تھے۔ یہ واقعہ ابن عماد نے شذور کتاب میں علامہ ابن رجب کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ فرمایا میں یعنی محمد بن عبد الباقی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا مجاور تھا۔ اتفاقاً ایک دن یہ صورت پیش آئی کہ کھانے کے لیے میرے پاس 4 دن سے کچھ بھی نہ تھا۔ 4 دن کی بھوک سے حالت بہت کمزور ہو گئی، بس آب زمزم پر گزارا کرتا تھا۔ اسی حالت میں ایک دن میں جا رہا تھا کہ سامنے ایک بٹوا جو راستے میں پڑا تھا ملا۔ اس کو اٹھایا، یہ ریشم کا بٹوا تھا اور ریشم کی ڈور سے بندھا ہوا تھا۔ گھر لا کر جب میں نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ موتیوں کا ایک خوبصورت ہار اس میں پڑا تھا۔ ایسے خوبصورت موتی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے ہار کو بٹوا میں واپس رکھ دیا اور گھر سے باہر نکلا۔ سامنے دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس میں کچھ بندھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بٹوا جس میں موتیوں کا ہار تھا گم ہو گیا ہے۔ جو صاحب اس کی اطلاع دے گا اس سے یہ 5 اشرفیہ انعام میں دوں گا۔ یہ دیکھ کر میں نے بڑے میاں کو بلایا، گھر لے گیا، ان سے نشانات پوچھے، بتلانے پر وہ بٹوا اس کے حوالے کیا۔ وہ بڑا ممنون ہوا، حسب وعدہ 5 اشرفیہ مجھے دینے لگا۔ اس وقت ایمانی غیرت نے لینا گوارا نہ کیا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ انعام واپس کیا۔ اس نے کافی اصرار کیا مگر میں نے انعام نہ لیا۔ وہ چلا گیا، حالانکہ مجھے کھانے تک کچھ بھی میسر نہ تھا اور مجھے انعام کی ضرورت بھی تھی، لیکن ڈٹ گیا اور انعام واپس کیا۔ شیخ کا بیان ہے، کچھ عرصہ بعد میں بحری جہاز پر سوار ہو گیا کہ اچانک طوفانی ہوا نے جہاز کو اپنی گرفت میں لے لیا اور جہاز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مسافر سب ڈوب مرے، صرف میں اکیلا ایک تختے پر رہ گیا، اور یوں وہ تختہ تیرتا ہوا ایک جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ اب یہیں سے اصل عبرتناک انگیز داستان شروع ہوتی ہے۔ قدرت کی کار فرمائیوں پر تعجب ہوتا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الباقی نے دیانت و امانت کے حقوق ادا کر دیے۔ چاہتے تو اس ہار کو فقہی ہیلوں سے جائز قرار دے سکتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل حق تعالی نے بڑا پسند فرمایا اور اس کا معاوضہ دنیا میں بھی دینا چاہا۔ کہتے ہیں کہ اس جزیرے میں لوگ آباد تھے، تختے سے اتر کر انہی کے پاس چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ سب مسلمان ہیں۔ ایک مسجد پر نظر پڑی، وہیں جا کر ٹھہر گیا۔ نمازی نماز کے لیے آئے تو مجھ سے حال دریافت کیا۔ میں نے سمندر کے طوفان کا پورا واقعہ سنا دیا۔ لوگ مجھ سے مانوس ہو گئے۔ ان پر جب واضح ہوا کہ میں قرآن مجید پڑھا ہوا ہوں اور قرآن مجید پڑھا سکتا ہوں تو لوگ مجھ سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ پڑھانے کے سوا قرآن پاک لکھ بھی سکتا ہوں تب تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بچے چھوٹے بڑے میرے پاس آنا شروع ہو گئے۔ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی لکھائی سیکھ رہا ہے۔ خوب مجمع ہونے لگا۔ لوگ مجھے مالی امداد سے بھی نوازتے تھے۔ ان کی دلچسپیاں میرے ساتھ حد سے بڑھنے لگی، حتیٰ کہ میری شادی کا بندوبست کرنے لگے۔ وہ سب میرے پاس آئے کہ ہمارے ہاں ایک مالدار آدمی کی بچی ہے، باپ تو فوت ہو چکا ہے، اس کی شادی کسی اچھے آدمی سے کرنا چاہتے ہیں۔ تم سے بہتر شوہر اس عورت کے لیے کون ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی شادی آپ کے ساتھ کراتے ہیں۔ شیخ نے ان کی درخواست قبول کی اور شادی ہو گئی۔ جب شادی کی پہلی رات شیخ اپنی دلہن کے پاس پہنچ گئے تو دلہن کے گلے میں وہ ہار دیکھا جسے شیخ نے مکہ معظمہ میں ایک بوڑھے شخص کے حوالے کیا تھا۔ شیخ نے دلہن سے کہا، بڑا پیارا ہار تمہارے گلے میں ہے۔ تو وہ لڑکی رو پڑی اور کہا کہ میرا والد ایک ارمان لے کر دنیا سے چلا گیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہار مجھے سے گم ہوا تھا، ایک نوجوان کو ملا اور مجھے واپس کیا۔ اس کو میں نے انعام بھی دیا مگر اس نے وہ انعام مجھے واپس کیا کہ میں نے ایک فرض پورا کیا ہے اور آپ کو امانت واپس کی ہے۔ میں اس ثواب کو فروخت کرنا نہیں چاہتا، اور میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ میں اپنی بچی کا رشتہ اس نوجوان کو دوں گا اگر وہ مجھے مل گیا۔
جب بچی کو شیخ نے بتلایا کہ الحمدللہ تمہارے والد صاحب کا وہ ارمان پورا ہو گیا ہے، وہ نوجوان میں ہی تھا، وہ ہار مجھے ملا تھا، پھر تو بڑی خوش ہو گئی کہ الحمدللہ والد صاحب کا ارمان پورا ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی والدین کی اکلوتی بچی تھی، شیخ سے شادی ہوئی، چند بچے ان سے میرے پیدا ہوئے، پہلے میری بیوی انتقال کر گئی، پھر بچے انتقال کر گئے، اب اس ہار کا میں اکیلا وارث بنا اور میرے قبضے میں آیا، پھر میں اس وطن سے اپنے علاقے میں واپس آیا، اس ہار کو 1,00,000 اشرفیوں کے عوض میں نے فروخت کیا۔ شیخ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو عظیم دولت تم دیکھتے ہو، یہ اسی 1,00,000 اشرفیوں سے حاصل ہوئی جو ہار کو بیچ کر مجھے رقم ملی تھی۔